نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. میرے واجب القدر بھائیو دوستو بزرگو، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہمارا موضوع سورہ تکاثر، قرآن پاک کے آخری پارہ کی 8 آیات پر مشتمل یہ مختصر سی سورت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس سورت کا خلاصہ چل رہا تھا الہاکم التکاثر، انسانوں کو غفلت میں ڈالنے کی جو چیزیں ہیں، وجوہات ہیں، جو اسباب ہیں، ان کا ذکر اس سورت میں کیا گیا. جیسا کہ اس سے پچھلی سورت القاریعہ میں یہ بتایا گیا کہ کامیاب لوگ کون ہیں اور ناکام لوگ کون ہیں. کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ، کامیابی اور ناکامی کا معیار بتایا گیا کہ دنیا میں اگرچہ تمہارے معیار کچھ بھی بن جائیں، تم کامیاب جن لوگوں کو بھی کہتے چلے جاؤ، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب وہ ہوگا وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کا نام اعمال وزنی ہو گیا، جس نے اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو، اپنی عمر کو، اپنے بڑھاپے کو، اپنے قیمتی لمحات کو رب کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار دیا اور اس کا نام اعمال وزنی ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا. اس کی قبر بھی اچھی ہو گئی، اس کا حشر بھی اچھا ہو گیا، اس کے لیے دنیا بھی اچھی ہو گئی، اس کی آخرت بھی اچھی ہو گئی. وہ کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھتا چڑھتا کامیابی کے عروج تک پہنچ گیا. اور جس شخص کا بھی نام اعمال ہلکا پڑ گیا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا نام اعمال ہلکا پڑ گیا، جس نے اپنی زندگی کو غلط کاموں پر لگایا، اپنی جوانی کو قیمتی نہیں بنایا، رب کو راضی نہیں کیا، اپنے نام اعمال کو نیک حسنات سے نہیں بھرا اور اس کا نام اعمال ہلکا پڑ گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ شخص برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم بن گئی اور وہ شخص یقیناً ناکام ہو گیا. تو کامیابی اور ناکامی کا معیار بتلا دیا. اب اللہ رب العزت نے بنایا بندے کو، بندے کی فطرت کو، اس کی جبلت کو، اس کی عادات کو اللہ رب العزت سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. اور قرآن پاک حکمت والی کتاب ہے، بہت حکیم کا کلام ہے. اللہ رب العزت انسان کی فطرت کو جانتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے خالق ہیں. اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ انسان جو ناکامی کی طرف جائے گا، انسان جو غفلت کی طرف جائے گا، اس غفلت کی وجوہات کیا ہوں گی، کون سی ایسی وجہ ہوگی کہ انسان کے دل پر قرآن اثر نہیں کرے گا، کون سی ایسی وجہ ہوگی کہ انسان روزانہ جنازے اٹھائے گا لیکن پھر بھی اس کو موت یاد نہیں آئے گی، کون سی ایسی وجہ ہوگی کہ انسان سڑکوں پر جب چلے گا اس کو اپنے دائیں بائیں قبرستان آباد ہوتے نظر آئیں گے، تب بھی اس کا دل قبر کے ساتھ نہیں جڑے گا. کون سی ایسی چیز ہوگی کہ روزانہ انسان دیکھے گا کہ مجلس سے لوگ اٹھتے چلے جا رہے ہیں، کوئی آج گیا کوئی کل گیا، روزانہ کندھوں پر جنازے سوار ہو کر جا رہے ہیں، تب بھی انسان کو قدر یاد نہیں آئے گی. آخر کیا وجہ ہوگی؟ فرمایا الہاکم التکاثر، اس غفلت کی وجہ تمہارا کثرت کو طلب کرنا ہے، کثرت کا مقابلہ کرنا ہے، ایک دوسرے سے زیادتی کا مقابلہ کرنا تمہیں غافل کر دے گا، رب سے غافل کر دے گا، قبر سے غافل کر دے گا.
عجیب حکمت والی کتاب ہے یہ قرآن پاک. اسی ایک جملے کو، قرآن پاک کی اسی ایک آیت کو صرف دیکھ لیجئے. الہاکم التکاثر، کہ تمہیں غفلت میں ڈال دیا، رب سے غافل کر دیا، تمہیں قبر سے غافل کر دیا، تمہیں قرآن سے غافل کر دیا، تمہیں حشر سے غافل کر دیا، تمہیں جہنم اور جنت سے تمہیں غافل کر دیا. کس چیز نے؟ التکاثر، کے کثرت کا طلب کرنا، کہ زیادہ ملتا چلا جائے، زیادہ ملتا چلا جائے، زیادہ ہوتا چلا جائے. ایک مل گیا 2 ہو جائیں، 2 مل گیا 4 ہو جائیں، 4 مل گیا 8 کی دوڑ، 8 ہو گئے تو 100 کی کوشش، 100 ہو گئے تو 1000 کی تمنا، 1000 ہو گئے تو لاکھ کی جستجو، لاکھ ہو گئے تو کروڑ کمانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. تمہیں اس چیز نے غافل کر دیا، غفلت میں تمہیں ڈال دیا. تکاثر، اس کثرت کی طلب نے تم غافل ہو گئے. تمہیں نماز کا وقت نہیں ملے گا. کسی کو نماز نہ پڑھتا ہوا دیکھیں آپ تو کون سی چیز ہے جو اس کو رب کے دربار میں آنے سے روک دیتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو رب کے سامنے سجدہ کرنے سے اس کو روکتی ہے؟ کون سی چیز ہے کہ مسجد سے آواز آتی ہے کہ بندے میری طرف آ جا؟ ذرا تصور تو کریں، کسی کے گھر کے دروازے پر کوئی ایک پیغام آ جائے کہ تمہیں ملک کا صدر یا وزیر اعظم بلاتا ہے، یا کوئی وزیر یا مشیر بلاتا ہے، تو انسان کتنی محنت اور جستجو کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کرے گا. ہر گھر کے دروازے پر، ہر روشن دان سے یہ آواز آتی ہے کہ آؤ بندے، تمہیں احکم الحاکمین بلاتا ہے، تمہیں رب العرش العظیم بلاتا ہے. لیکن بندہ کہتا ہے میری دکان کا وقت، بندہ کہتا ہے میری ملازمت کا وقت، بندہ کہتا ہے میری دنیا کے کاموں کا وقت. ارے اللہ کے بندے، کیا تو بھوکا مر گیا؟ کیا تو 10 منٹ کے لیے دکان بند کرے گا؟ شام کو تیرے گھر کا چولہا نہیں چلے گا؟ کیا تو 5 منٹ کے لیے مسجد میں چلا جائے گا تو تیرے بچے بھوکے مر جائیں گے؟ نہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن ہوا ختم ہونے کو نہیں آتی، کثرت کی طلب ختم ہونے کو نہیں آتی. اسی چیز نے انسان کو غافل کر دیا. ورنہ کون سی چیز ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انسان قبر سے غافل ہو جائے؟ ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا. روزانہ اٹھتے ہوئے جنازے، روزانہ اٹھتے ہوئے جنازے آوازیں دے کر جاتے ہیں، لذو للموت وابنو للخرابی، کہ یہ دنیا میں جو کچھ بناتے چلے جا رہے ہو سب کچھ چھوڑ کر قبروں کو تمہیں آباد کرنا ہے. موت کی طرف تم نے جانا ہے، اور جو کچھ تم بناتے چلے جا رہے ہو سب کچھ خراب ہو جانا ہے، سب خرابی ہے، سب کچھ برباد ہو جانے والا ہے. موت تو آوازیں دیتی تھی صحیح، لیکن انسان غافل انسان کو یقین نہیں آتا. انسان کہتا ہے کل توبہ کروں گا، جوان کہتا ہے بڑھاپے میں توبہ کروں گا، بڑھاپے میں انسان کہتا ہے مرتے ہوئے توبہ کروں گا. پتہ نہیں چلتا ایمان والوں کتنے جوانوں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں، کتنے بچوں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں، کتنے بوڑھوں کے جنازے، پتہ بھی نہیں چلتا. جب موت سر پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تب یقین جانو اتنی فرصت بھی نہیں ملتی کہ انسان کو کلمہ پڑھنا بھی نصیب ہو جائے. نعوذ باللہ من ذالک. غفلت میں ڈال دیا تمہیں کثرت کے طلب کرنے میں. بہت حکمت والا جملہ ہے. ساری کی ساری برائیوں کی، آفتوں کی، مصیبتوں کا نچوڑ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ تمہارا یہ تکاثر، زیادہ سے زیادہ کرنے کا شوق. کسی کو بدکاری کرتا ہوا دیکھو، زناکاری کرتا ہوا دیکھو تو اس کو پکڑ کے پوچھو کہ یار گھر میں حلال نہیں ملا تھا؟ کیا گھر میں بیوی نہیں تھی؟ کیا تمہیں کوئی حلال راستہ نہیں ملا تھا کہ تم اپنا منہ کالا کرنے چل دیے، اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے چل پڑے؟ تو کہے گا کہ دل نہیں بھرا تھا. کثرت، اس سے زیادہ ملے، اس سے بہتر ملے، اس سے اچھا ملے، اسی چیز نے برباد کر ڈالا. کسی کو رشوت لیتا دیکھو تو پوچھو اس کا ہاتھ پکڑ کر کہ کیا حلال سے گزارا نہیں ہوتا؟ کیا رب نے اتنا حلال نہیں دیا تھا کہ اپنے بچوں کا پیٹ پال لیتے، اپنا پیٹ پال لیتے؟ کیا اتنا حلال بھی موجود نہیں تھا
کہ خنزیر کھانے پر مجبور ہو گئے؟ کہے گا ضرور تھا لیکن کم تھا، اس سے زیادہ کمانا تھا اس لیے رشوت لی۔ کسی کو چوری کرتا دیکھو، اس سے پوچھو کیا اتنا نہیں تھا کہ محنت کر کے مزدوری کر کے 2 وقت کا کھانا کما لیتا، 2 وقت کی روٹی بنا لیتا اور رب کو راضی کرتا؟ کہے گا بہت کچھ تھا لیکن اس سے زیادہ چاہیے تھا۔ کسی کو روتا پیٹتا دیکھو، آج پریشانیاں دیکھیں لوگوں کی، ہر چہرے پر پریشانی، ہر گھر میں پریشانی، ہر کسی کی زندگی گھٹ کر رہ گئی ہے، ایسے شکنجے میں آ کر رہ گئی ہے، چہروں پر مسکراہٹ نہیں ملتی، چہروں پر خوشی نظر نہیں آتی، سوگوار چہرے نظر آتے ہیں۔ لیکن کسی کو کسی مسجد کے کونے میں بٹھا کر پوچھو کہ بھیا پریشان ہو کیوں؟ کیا کوئی نعوذ باللہ کوئی مہلک قسم کی بیماری لگ گئی؟ کہے گا نہیں۔ کیا کوئی ایسی تنگی آ گئی کہ شام کو بھی کھانے کے لیے تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ کہے گا نہیں، راشن تم مہینوں کا گھر میں پڑا ہوا ہے۔ پھر پریشانی کس بات کی، روتا کس بات پر ہے؟ کس لیے رب کے سامنے شکوہ کر کے پھرتا ہے؟ کیوں اپنے اس چہرے کو کہ جس کو رب نے بنا کر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ جس نے میری خلقت کا بہترین نمونہ دیکھنا ہو وہ اس انسان کو دیکھے، میں نے اس کو کیسا بنایا، کتنا خوبصورت بنایا۔ رب کے اس بنائے ہوئے چہرے کو بگاڑ کر پھرتا ہے۔ وجہ کیا ہو گئی؟ کیا جسم کٹ گیا؟ کیا آنکھوں کی بینائی چلی گئی؟ کیا روزی چھن گئی؟ کیا اتنا مجبور ہو گیا کہ شام کے وقت کا کھانا کھانے کے لیے تجھے فکر ہے؟ کہے گا نہیں، سب کچھ ہے۔ تو بھیا پریشانی کس بات کی ہے؟ کہے گا بہت کچھ چاہیے اور بہت سوں سے پیچھے رہ گیا میں، مجھ سے میرے بھائی آگے نکل گئے، مجھ سے میرے پڑوسی آگے نکل گئے، مجھ سے خاندان والے آگے نکل گئے، مجھ سے فلاں آگے نکل گیا۔ اس چیز کی پریشانی نے انسان کو غفلت میں ڈال دیا۔ وہ انسان کہ جس کو رب نے بنایا تھا کہ 2 وقت کا کھانا کھاتا، رب کی عبادت کرتا، پانی پیتا، اللہ اللہ کرتا، سبحان اللہ کرتا، رب کو راضی کرتا، اتنا قوی انسان کہ جس کے بازوؤں میں رب نے بجلی بھر دی، جو اپنا پیٹ بھر کر ایمان کی حفاظت کرتا، ایمان والوں کی حفاظت کرتا، قرآن کی حفاظت کرتا، جس کے دل میں ہر وقت رب کا خوف ہوتا، جس کے دماغ میں ہر وقت اسلام کی سربلندی کے جذبات ہوتے، جس کا دل ہر وقت ایمان والوں کے ساتھ تڑپتا، اتنی عالمگیر سوچ کا مالک انسان کہ جس کو رب نے زمین پر خلافت دی، اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنایا، اس لیے کہ رب نے اس کی سوچ کو بلند فرمایا، اس کی فکر اور نظریے کو بلند فرمایا، وہ شخص صرف اس نظریے کا قائل ہو گیا کہ میری زندگی کا کیا ہوگا، میرا مستقبل کیا ہوگا، میں آگے کس سے نکل جاؤں گا، پیچھے کس سے رہ جاؤں گا۔ اس دوڑ میں انسان سرگرداں نظر آئے گا۔ بھول گیا انسان اپنی حقیقت کو کہ رب نے اسے کس لیے بنایا تھا۔ دیکھتے ہیں آپ، میں دیکھتا ہوں، میں خود پریشانیوں کا شکار رہتا ہوں، آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، لیکن پریشانی کیا ہوتی ہے؟ کس بات کی پریشانی ہوتی ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی کہیں بیٹھا ہوا رو رہا ہوتا، پوچھتے کہ بھیا کیوں روتے ہو؟ وہ کہتا اس لیے روتا ہوں کہ رب کا قرآن جلا دیا گیا۔ وہ کہتا اس لیے روتا ہوں کہ میری ڈاکٹر عافیہ جیسی بچیاں دشمنوں کی قید میں ہیں۔ وہ کہتا میں اس لیے روتا ہوں کہ پیارے آقا کے نام کو فٹ بالوں پر لکھ کر اچھال دیا گیا اور میں زندہ ہوں۔ میں اس بات پر روتا ہوں کہ اسلام کا مذاق اڑایا گیا اور میں زندہ رہا۔ میں اس بات پر روتا ہوں کہ رب کا انکار کیا گیا اور میں زندہ رہا۔ یہ باتیں تھی رونے کی۔ یہ کون سی رونے کی بات کہ اتنا پیسہ نہیں ملا تو روتا ہے، اتنی شان نہیں ملی تو روتا ہے، اتنا نام نہیں ملا تو روتا ہے۔ الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا تمہیں اسی کثرت کی طلب نے۔ ہر فساد کی جڑ یہی چیز ہے۔ کسی بھائی کو قتل کرتے ہوئے دیکھو تو پوچھو کیا ہو گیا تھا، پریشانی کیا تھی، کیا ضرورت پڑ گئی تھی، کیا بھوک آ گئی تھی، پیاس بجھانے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ملی کہ تجھے اپنے بھائی کا خون پینا پڑا۔
کیا تیرا پیٹ اتنا بھوکا ہو گیا تھا کہ تجھے اپنے پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے اپنے بھائی کا گوشت کھانا پڑا؟ کیا یہی ضرورت پڑی تھی؟ کہے گا نہیں، تھا سب کچھ لیکن کم تھا، اس سے زیادہ چاہیے تھا۔ اسی غفلت میں، اسی سوچ میں، اسی مقابلے میں ہر برائی انسان کرتا چلا جائے گا۔ ہر برائی کی جڑ یہی چیز ہے، ورنہ ایک انسان خوش رہے کہ جس رب نے ایک وقت کی روٹی دے دی وہ دوسرے وقت کی بھی دے دے گا، جس رب نے آج دے دیا وہ کل بھی دے دے گا، جس رب نے تمہیں بنایا، تمہیں پیدا کیا، تم ماں کے پیٹ سے آئے، میں ماں کے پیٹ سے آیا، وجود پر کپڑے نہیں تھے، بولنا نہیں جانتے تھے، چلنا نہیں جانتے تھے، اپنے جسم پر کوئی مکھی بیٹھ جاتی اس کو اڑا نہیں پاتے تھے، کوئی مصیبت آتی اس کا دفاع نہیں کر پاتے تھے، خود چل کر کہیں جا نہیں سکتے تھے، روزی نہیں کما سکتے تھے، رب نے تب بھی منہ میں لقمہ دیا، رب نے تب بھی روزی دی۔ اب جب رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ہو گئے، سجدے اور رکوع کرنے کے لائق ہو گئے، تو رب کے سامنے جھکنے کی بجائے رب بن کر کھڑے ہو گئے کہ نہیں ربا مجھے اپنی اولاد کی فکر ہے، میں اپنی اولاد کا مالک بن گیا، مجھے اپنی اولاد کو پالنا ہے، اس لیے میں رب کی نافرمانیاں کروں گا۔ بھول گیا انسان کہ جس رب نے تجھے پالا وہ تیری اولاد کو بھی پالتا، جس رب نے ایک وقت کا کھانا دیا وہ دوسرے وقت کا بھی دیتا، جس رب نے آج دیا وہ کل بھی دیتا، وہ دیتا چلا جاتا، وہ رب تھکنے والا نہیں تھا، اس رب کے خزانے ختم ہونے والے نہیں تھے، لیکن انسان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہر طرف پریشانی، پریشان چہرے، پریشان لوگ، رب کا شکر نہیں ملتا۔ جس سے پوچھو کہ بھیا کیا حال ہے، ٹھنڈی سانس بھر کر کہے گا کہ بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ ارے رب کی نعمتوں کی طرف نظر نہیں جاتی، رب نے جس کی آنکھوں میں بینائی دے دی، جس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ غم زدہ رہے۔ پوچھو ذرا ان سے جا کر جن کی آنکھوں کی بینائیاں چھن گئی، پوچھو ذرا ان سے جا کر جو ہسپتالوں کے بستروں پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، پوچھو ذرا ان سے جا کر جن کو ایک ایک سانس لینے کے لیے پتہ نہیں کتنی چیزوں کی مدد لینی پڑتی ہے۔ رب نے سانس دیا، رب نے نعمتیں دی، تب بھی بندہ ناشکرا، اس لیے ناشکرا، اس لیے رب کی نعمتوں کا شکر گزار نہیں ہوتا کہ کم ہے نعمتیں اور زیادہ ملتی چلی جائیں۔ نام، شہرت، دولت، عزت، مال، جاہ، سب کچھ بناتے چلے جاؤ، بناتے چلے جاؤ، بناتے چلے جاؤ۔ رب کہتا ہے حتی زرتم المقابر، تم قبروں کی زیارت کرنے والے ہو۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، خبردار سن لو، جان لو، تم دیکھ لو گے، مان لو گے، تمہارے سامنے تمہاری قبر آئے گی، تب تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا کہ دنیا میں تم بغیر کپڑے کے آئے تھے اور پھر جو کچھ کماتے چلے گئے، صرف اپنے وجود پر 2 چادر کپڑے لے کر پھر دنیا سے واپس چلے گئے۔ انسان تیری ساری کی ساری لگن، تیری ساری کی ساری جستجو، تیری ساری کی ساری محنت صرف 2 لٹھے کے کپڑے، بس اس سے زیادہ نہ تو کچھ لے جا سکا، اس سے زیادہ نہ کوئی چیز تیرے کام آئی، اور اس سے زیادہ نہ کچھ تیرا سہارا بنا، نہ کوئی تیرا ساتھی بنا، صرف تیری ساری زندگی کی محنت 2 کپڑے بنے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، پھر تم جان لو گے، علم یقین کے ساتھ جان لو گے جب قبروں میں چلے جاؤ گے۔ ثم لترونها عین الیقین، اور پھر قبر میں جا کر بھی تمہاری داستان ختم نہیں ہوگی۔ یہ تمہاری زندگی کے مرحلے ہیں، پہلے تم ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ سے دنیا پر، دنیا سے دنیا کے پیٹ میں، زمین کے پیٹ میں، قبر میں چلے جاؤ گے، پھر مرحلہ آئے گا ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس جہنم کو دیکھو گے، میدان حشر میں کھڑے کیے جاؤ گے، پھر وہ تمہاری زندگی کا ایک مرحلہ وہ ہوگا،
خطرناک ترین مرحلہ، زندگی کا سب سے بڑا مرحلہ، سب سے مشقت والا مرحلہ میدان حشر کا مرحلہ ہوگا، تم اس کو بھی دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، آخر میں تمہارے ساتھ اس مرحلے میں کیا ہوگا۔ رب نے تمہیں کہا کثرت کے پیچھے مت بھاگو، زیادہ بنانے کے پیچھے مت بھاگو۔ شاید تمہیں لگا کہ دنیا کی نعمتیں، دنیا کا مال و دولت، یہ ساری چیزیں شاید مولویوں کو پسند نہیں ہوں گی، یا رب کو اس سے کوئی چڑ ہوگی۔ نہیں، رب کو کسی چیز سے چڑ نہیں ہے، لیکن رب فطرت کو جانتا ہے، رب حکیم ہے، رب رؤوف ہے، رب رحیم ہے، رب تم پر شفقت کرنے والا ہے۔ رب نے تمہیں روکا اس لیے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر وہ وقت آ جائے گا جب تم سے سوال کیا جائے گا دنیا کی ہر نعمت کے بارے میں۔ جتنی نعمتیں تمہیں دنیا میں ملی ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ بہت عجیب آیت، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بہت بڑی آیت ہے، بہت عجیب آیت ہے۔ ایسا وظیفہ ہے کہ انسان اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لے تو انسان کی زندگی کے سارے کی ساری پریشانیاں ختم ہوتی چلی جائیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، گرمی کے موسم میں کسی تپتی ہوئی سڑک پر ننگے پاؤں کوئی چل رہا ہے اور اس کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں رب کی نعمتوں سے محروم ہو گیا، شاید رب نے مجھے چھوڑ دیا، لاوارث چھوڑ دیا کہ میرے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، تپتی ہوئی سڑکیں ہیں، گرم ہواؤں کے چپیڑے ہیں اور میں بے یار و مددگار چل رہا ہوں۔ دوسری طرف کوئی خوبصورت سی جگمگاتی ہوئی گاڑی میں اے سی چلا کر اسی سڑک سے گزر رہا ہے۔ اگر وہ پیدل چلنے والا شخص سوچ لے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کہ قیامت کے دن نعمتوں کا جواب دینا ہے، نعمتوں کے شکر کا حساب دینا ہے، تو اس کا دل خوش ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے کہ جس کا وہ جواب دے گا۔ اس کو اتنی بڑی گاڑی کا بوجھ اپنے کندھے پر محسوس نہیں ہوگا، اس کو اس ٹھنڈک کا بوجھ محسوس نہیں ہوگا کہ جس کی خاطر اس کو کل قیامت کے دن رب کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ کسی مزدور کو دھوپ میں سر پر وزن رکھ کر محنت کرتے ہوئے دیکھو اور پھر سوچو کہ یہ کتنا ہلکا ہے، جو دن میں صرف 400-600 کمائے گا، شام کو جا کر اپنے بیوی بچوں پر، اپنے ماں باپ پر خرچ دیکھ کر کے ہلکا پھلکا ہو کر سو جائے گا، اور پھر اس بوجھ میں لگے ہوئے شخص کو دیکھو کہ جس کے نہ جیب کا پتہ، نہ جس کی آمدن کا پتہ، نہ جس کے خرچ کا پتہ، کل وہ بھی قبر میں چلا جائے گا، لیکن اس کا حساب کتاب کتنا سخت ہوگا، کتنی چیزوں کا اس کو جواب دینا ہوگا۔ تب دنیا کی ہر مشقت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جس کو جتنا کم ملا وہ اتنا ہلکا رہا، وہ اتنا آزاد رہا، یہ حقیقت ہے۔ جیسا میں نے آپ حضرات کے سامنے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روایت عرض کی کہ آپ نے فرمایا میرے نزدیک قابل رشک ایمان والا وہ ہے خفیف الحاس، جو ہلکا پھلکا ہو، جس کے پاس زیادہ مال و دولت نہ ہو، ذو حظ من الصلاح۔ ایمان والے بھائیوں، یہ کامیابی اور ناکامی کے پیمانے ہیں جو قرآن نے بیان کر دیے، پیارے آقا نے بیان کر دیے۔ نہ یہ کسی خطیب کی تقریر ہے، نہ یہ کسی مقرر کا بیان ہے، نہ یہ کسی مولوی کی باتیں ہیں، یہ احکم الحاکمین کا بیایا ہوا معیار ہے کہ کامیاب کون ہوگا، ناکام کون ہوگا۔ ہاں، ہمارے نزدیک کامیاب وہ ہوگا جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس شہرت ہو، جس کے پاس نام ہو، جس کے پاس اقتدار ہو، جس کے پاس اختیار ہو، وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن پیارے آقا نے فرمایا میرے نزدیک قابل رشک وہ ہوگا خفیف الحاس، جو ہلکا پھلکا ہو،
ذو حظ من الصلاۃ، نمازیں بہت پڑھتا ہو، اطاعہ فی السر، رب کا فرما بردار ہو، اندھیروں میں، گمنامیوں میں، خلوتوں میں رب کی عبادت کرتا ہو، اطاعت کرتا ہو، کانا غامضا فی الناس، لوگوں میں پوشیدہ ہو، کوئی نام لینے والا نہ ہو، کوئی جاننے ماننے والا نہ ہو، اجلت منیت، جلدی جلدی دنیا سے رخصت ہو جائے، زیادہ زندگی بھی نہ پائے، قلت بواقی ہی، تھوڑے لوگ اس پر رونے والے ہوں، قلت راسو، بہت تھوڑی سی میراث چھوڑ کر چلا جائے، وہ قابل رشک ایمان والا ہے، اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشک آتا ہے۔ حوض کوثر کا ذکر فرمایا، پیارے آقا نے فرمایا مجھے حوض کوثر ملے گا، وہ کوثر ملے گا جو کسی کو نہیں ملا، میرے لیے ملے گا اور مجھے میری امت کے لیے ملے گا، میں اپنی امت کے لوگوں کو پلاؤں گا، جب سخت گرمی ہوگی، سخت پیاس ہوگی، وہ جنت کے پانی سے زیادہ میٹھا اور پیارا پانی، کوثر کا جام اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے، فرمایا وہ میں پلاؤں گا۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے اپنی امت کو؟ فرمایا جیسے کوئی چرواہا اپنے ریوڑ کی بکریاں پہچانتا ہے، میں اپنی امت کی پیشانیوں پر وضو کے اثرات دیکھ کر ان کو پہچان لوں گا، اپنی امت کو سجدوں سے اور وضو سے پہچانوں گا۔ فرمایا یا رسول اللہ پہلے کس کو پلائیں گے؟ فرمایا پہلے اپنی امت کے ان لوگوں کو پہناؤں گا، پلاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا کہ جو دنیا میں اس حال میں رہے کہ ان کے سر غبار آلود ہوا کرتے تھے، ان کے بالوں میں مٹی ہوا کرتی تھی غریب سے، ان کے چہرے غبار آلود ہوا کرتے تھے، محنت مشقت کرنے والے لوگ تھے، اور پھر وہ ایسے گمنام تھے کہ عزت داروں کے دروازوں پر ان کو عزت نہیں ملتی تھی، کوئی عزت دار ان کے لیے اپنے دروازے نہیں کھولا کرتا تھا، کہیں سے وہ رشتہ مانگتے تو عزت دار گھروں سے ان کو رشتے نہیں ملا کرتے تھے، غریب مفلس قسم کے لوگ تھے جن کے کپڑے پھٹے ہوئے، جن کے بال غبار آلود، جن کے چہروں میں مٹی، لیکن وہ رب کے فرما بردار ہیں۔ کل قیامت کے دن میں ان کو سب سے پہلے حوض کوثر پلاؤں گا۔ الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا اس تکاثر نے، اس زیادتی کی طلب نے کیا حاصل کرے گا؟ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے غریب اور مسکین لوگ میری امت کے اغنیاء سے 5000 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ دنیا کی زندگی کتنی زندگی ہے، بہت حد ماری 60 سال کے ہو جائیں گے، زیادہ وقت مل گیا تو 70 سال کے ہو جائیں گے، اس سے زیادہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بھی جی سکے تو 80 سال کے ہو جائیں گے، 80 سال سے اوپر بڑھے تو دنیا میں زندگی ایسی ہو جائے گی، کہیں سے پوتے گالیاں دیں گے، کہیں سے نواسے جھڑکیاں دیں گے، کہیں سے بہو آ کر لات مارے گی، کہیں سے کوئی اٹھا کر کہیں پھینکے گا، دنیا سے گھستے پھرتے بھی چلے گئے تو 90-95 سال کے ہو جائیں گے۔ اس سے زیادہ کیا دنیا سے لطف اندوز ہوں گے، کیا دنیا کی نعمتوں کے مزے چکھیں گے؟ لیکن قیامت کے دن اگر ہلکے پھلکے گئے تو کہا جائے گا 5000 سال پہلے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ رب کی نعمتیں بری ہیں ان کو نکال دو، ان کو نکال پھینکو، یہ مقصد نہیں ہے۔ رب نے مال و دولت حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی دیا، اتنا دیا کہ لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ ان کے بعد کسی کو نہیں ملا، لیکن انہوں نے رب کی نعمتوں کو رب کے شکر میں صرف کیا، رب کی اطاعت میں صرف کیا، اسی نعمتوں سے انہوں نے جنتیں بنائی، رب کی رضا بنائی۔ دولت تو قارون کو بھی ملی، فرعون کو بھی ملی، لیکن ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو دولت، رب کی نعمتیں یہ سب مل جائیں اور اس کو رب کی فرما برداری میں گزارا جائے، یہ رب کی نعمتیں ایسے ہیں جیسے ایک کشتی کے لیے پانی ہوتا ہے، جب تک یہ پانی کشتی سے نیچے رہے تو کشتی کو تیز ہواؤں سے
اور تیز موجوں سے بچاتا ہوا لے جاتا ہے۔ اگر یہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو ڈبو ڈالتا ہے۔ یہ دنیا کی نعمتیں بھی اگر کشتی سے نیچے رہیں، دل سے باہر رہیں، رب کی فرما برداری کے لیے رہیں تو یہ پانی کی طرح انسان کو اڑاتی ہوئی جنتوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور اگر یہ دل میں گھس جائیں، کشتی کے اندر آ جائیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہی بن جائے کہ دن رات بس کمانا ہے، زیادہ کرنا ہے، تب یہ انسان کو ڈبو ڈالتے ہیں، تب یہ انسان کو غرق کر دینے والے ہیں۔ رب کی نعمتوں کا شکر، جس کو نعمتیں مل گئی وہ رب کی نعمتوں کا شکر کرے، رب کی نعمتوں کو رب کی فرما برداری میں لگائے۔ آج مال و دولت مل جاتا ہے تو رب کی نافرمانیوں میں لگتا ہے، اس لیے ہلاکت بن جاتا ہے۔ دولت ملی، شادیاں بدل گئی، پیسہ ملا، رسومات بدل گئی۔ چاہیے تو یہ تھا جتنا ملا اتنے زیادہ فرما بردار بنتے چلے جاتے۔ ربا تو نے اچھی روٹی دے دی، میں مسکینوں کو بھی اچھی کھلاؤں گا۔ ربا تو نے اچھا گھر دے دیا، میں تیرے گھروں کو بناتا چلا جاؤں گا، میں تیرے راستے میں خرچ کرتا چلا جاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملا تو انہوں نے کیا کیا؟ جنگی گھوڑے خریدے، جہاد میں جانے والے گھوڑے خرید کر ان پر بیٹھ کر رب کی زمین پر رب کے نظام کو قائم کیا۔ تب ان کے لیے حکومت بھی عزت کا باعث بنی، فلاح اور کامیابی کا باعث بنی، اختیارات اور نام بھی ان کے لیے عزت کا باعث بنے، ان کے لیے کامیابی کا باعث بنے۔ ساری چیزیں ان کو جنت کی طرف لے جانے والی بنی۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ان کو رب کی اطاعت میں گزارا جائے۔ رب نے نعمت دی، اولاد کی نعمت دی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ کسی بے اولاد سے جا کر پوچھو کہ زندگی کتنی ویران ہو جاتی ہے جب اپنے چمن میں کوئی پھول نہ کھلے، اپنے گھر میں کوئی بچہ نہ ہو۔ میں نے اپنے سامنے لوگوں کو دیکھا، اچھے خاصے لوگ، ذہین فتین قسم کے لوگ ذہنی مریض ہو گئے اس لیے کہ سب کچھ تھا لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہو گئے، ذہنی مریض بن گئے، پاگل ہو گئے، ذہنی توازن کھو بیٹھے نعمت نہ ہونے کی وجہ سے۔ رب نے نعمت دی، اولاد کی شکر ادا کرے انسان، اولاد کو فرما بردار بنائے، رب کے راستے کا مجاہد بنائے، رب کے دین کا خادم بنائے، حافظ قرآن بنائے تو یہ اولاد نعمت بن جائے گی۔ لیکن اسی اولاد کو بدکار بناؤ، اسی اولاد کو بے حیا بناؤ، اسی اولاد کی شرارتیں دیکھتے چلے جاؤ، ان کو دیکھو کہ گلی کوچوں میں یہ جانوروں کی طرح پھرتے ہیں، عورتوں پر سیٹیاں بجاتے ہیں، فونوں پر بے حیائیاں کرتے ہیں، سب کچھ ان کا برداشت کرتے چلے جاؤ۔ کل قیامت کے دن رب بھی پوچھے گا، یہ اولاد بھی گریبانوں میں ہاتھ ڈال کر کہے گی قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، کہ ربا یہ میرے بڑے ہیں، اگر تم مجھے عذاب دیتا ہے تو مجھ سے دگنا عذاب ان لوگوں کو دے۔ اب ایک ہی رب کی نعمت ہے، اولاد سب کو ملی، اس شخص کو بھی ملی کہ جس نے اپنے بیٹے کو جب وہ بولنے لگا اس نے اس کو کلمہ طیبہ سکھایا، لا الہ الا اللہ سکھایا۔ جب وہ چلنے لگا وہ اس کی انگلی پکڑ کر گیا، اس کو کسی مکتب میں بٹھا کر قرآن پڑھنا سکھایا، نماز پڑھنا سکھائی، اپنے بچے کی انگلی اپنے ہاتھ سے پکڑی، ساتھ اس کو مسجد میں لایا، نمازی بنایا، سب کچھ کیا۔ دنیا سے یہ والد چلا گیا، اب پیچھے وہ بچہ ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربا میرے والد پر رحم فرما۔ دن میں 5 مرتبہ باپ کے لیے دعا کرتا ہے، ہر نماز کو جب وہ ختم کرتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہر نماز میں وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، دنیا میں وہ دعائیں کرتا رہتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے۔ گرم ہواؤں کے جب تھپیڑے چل رہے ہوتے ہیں، گرم شدید موسم ہوتا ہے، تب والد کی قبر میں ٹھنڈی ہوائیں یہ بچہ پہنچاتا ہے۔ تو یہ نعمت کتنی پیاری نعمت بن گئی۔
اور کل قیامت کے دن یہ بچہ کھڑا ہو جائے گا، حافظ قرآن کی صورت میں، شہید کی صورت میں کھڑا ہو جائے گا۔ والد اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ ربا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، تب یہ ننھا سا بچہ اپنے والد کا ہاتھ پکڑے گا، رب سے سفارش کرے گا کہ ربا اس نے مجھے تیرا قرآن پڑھایا تھا، اس کو جہنم میں نہ جلا۔ تب اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ جو والد اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر اس کو مسجد میں لایا، وہ بچہ کل قیامت کے دن اس کی انگلی پکڑ کر اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اور دوسری طرف وہ بچہ کہ جس کو دنیا میں آپ نے سب کچھ دیا، آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کو بھول گیا، آپ کی دولت پر اس نے بدکاریاں کی، آپ کے چھوڑے ہوئی جائیداد پر اس نے شراب نوشیاں کی، آپ کے چھوڑے ہوئے مکان میں اس نے بدکاریاں کی، آپ کے چھوڑے ہوئے مال کی خاطر اس نے بہنوں کو قتل کیا، آپ کی قبر کو برباد کیا۔ کل قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہوگا، رب سے کہے گا کہ ربا اس کو مجھ سے پہلے عذاب دے، مجھ سے دگنا عذاب دے۔ تو نعمت تو رب نے دے دی، لیکن کسی نے اس نعمت کو جنت کی چابی بنا لیا اور کسی نے اپنے لیے اس نعمت کو زحمت بنا لیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ فرمایا روایات میں آتا ہے انسان کے قیامت حشر کے میدان میں 3 دفتر ہوں گے، ایک اس کی نیکیوں کا، ایک اس کی برائیوں کا، اور ایک اس کی ان نعمتوں کا جو رب نے اس کو نعمتیں دی تھی۔ تو نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نعمتیں تمہیں ملی، ان نعمتوں کو تم نے خرچ کہاں کیا۔ روایات میں آتا ہے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کو اس کا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ملے گی جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں وہ جواب نہ دے دے، اس سے سوال نہ کر لیا جائے، حساب کتاب نہ لے لیا جائے۔ ایک اس کی عمر کے بارے میں کہ رب نے تمہیں زندگی دی، تم نے اس زندگی کے ساتھ کیا کیا، اپنی زندگی کے اوقات کو کن چیزوں میں کھپایا۔ اس لیے فضول واحیات قسم کی مجلسیں، گپ چپیں جن میں وقت لگتا ہے، یاد رکھو وقت رب کی نعمت تھا، اس کو غلط کاموں پر لگایا، قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتیں بری چیز نہیں ہیں، نعمتوں کا شکر نہ کرنا بری چیز ہے۔ نعمتیں بری چیز نہیں ہیں، نعمتوں کو غلط چیزوں پر لگانا یہ رب کو ناپسند ہے، یہ بری چیز ہے۔ عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رب نے جوانی دی تھی، رب نے طاقت دی تھی، رب نے جذبہ دیا تھا، رب نے خون میں بجلیاں بھری تھی، رب نے طاقت دی تھی، اس کو کہاں تم نے کھپایا، پوچھا جائے گا۔ جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا، کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا۔ ہاں جس نے مال حلال طریقے پر کمایا اور حلال کاموں پر خرچ کیا، اس کے تو وارے نیارے ہو گئے۔ فرمایا قیامت کے دن جو تاجر ہوگا، امین ہوگا، صادق ہوگا، امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا ہوگا، اپنی تجارت سے رب کو خوش کرنے والا ہوگا، قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ رب کی نعمت، تجارت رب کی نعمت، مال رب کی نعمت، ہر چیز رب کی نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکر ادا کیجیے، اس نعمت کو اچھے کاموں پر لگائیے، اس نعمت کو جنت کی کنجی بنائیے۔ جیسے میں نے اولاد کی مثال دی کہ نعمت تو سب کو ملی، لیکن کوئی اس کو جنت کا راستے کے لیے استعمال کر گیا، کسی نے اپنے لیے اس کو وبال جان بنا لیا۔ تو یہ رب کی نعمت ہے۔ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ مال کہاں سے آیا، کہاں جا کر خرچ کیا۔ علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں علم دیا تھا، تمہیں پتا تھا قبر ہے، تمہیں پتا تھا حشر ہے، تمہیں پتا تھا نامہ اعمال تولے جائیں گے، ہر چیز کا تمہیں علم تھا، اس علم کا تم نے کیا کیا، اس علم سے تم نے کیا فائدہ اٹھایا، لوگوں کو کیا فائدہ پہنچایا، سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھوک کے عالم میں تھے، گھر سے نکلے،
باہر جب تشریف لائے تو دیکھا حضرات شیخین کریمین موجود تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا یارو کیا ہوا، کیا تم بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے آ گئے؟ فرمانے لگے ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو ایک انصاری صحابی کے باغ میں گئے، انہوں نے فوراً ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، ٹھنڈی کھجوریں لا کر دی، ٹھنڈا پانی لا کر دیا، بکری کا گوشت کھلایا۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یارو شکر ادا کرو، رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، جس نے کھانا کھلایا اس کھانے کا شکر ادا کرو، جس نے ٹھنڈا پانی پلایا اس کا شکر ادا کرو، جو کھجوریں کھائی ان کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں سوال کیا جائے گا نعمتوں کا کہ تم نے نعمتوں کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا۔ حضرات شیخین نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ٹھنڈے پانی اور کھجور کا بھی پوچھا جائے گا؟ فرمایا ضرور پوچھا جائے گا، ہر نعمت کا پوچھا جائے گا۔ تو رب کی جو نعمتیں ملی، صحت ملی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، رب کی نعمتوں کو کبھی شمار کرنا تو شروع کرو، گن نہیں سکتے۔ ایک ایک بال کو دیکھو، ایک ایک ناخن کو دیکھو، دیکھتے چلے جاؤ، خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے کہ رب نے کتنی نعمتیں دی۔ رب کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ بے بہا نعمتیں ہیں کہ جن کی قیمت کا ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس کچھ تھوڑا بہت مال و دولت تھا، جیسے گزارے کا ہوتا ہے، رب سے ہر وقت شکوہ کرتا رہتا تھا کہ بہت کم ہے، بہت کم ہے، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، فلاں کا مکان بلند ہو گیا، فلاں کا اکاؤنٹ بھر گیا، فلاں کا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، رب سے ہر وقت شکوہ کرتا تھا۔ رب کی نعمتوں کی طرف نظر نہیں جاتی تھی، اپنی کمیوں کی طرف اور اپنی نقائص کی طرف نظر جاتی تھی کہ یہ چیز کم ہے، وہ چیز کم ہے، شکر نہیں تھا۔ اسی ناشکری کے عالم میں، شکووں کے عالم میں نکل پڑا۔ اللہ رب العزت نے دروازے کھول دیے، گیا کسی جنگل میں، اتنا مال و دولت ملا کہ 3 خچروں پر خزانہ لاد کر واپس آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ مل گیا، اتنا کچھ مل گیا، اب شکر کرتا ہوا آ رہا ہے، اب خوش آ رہا ہے۔ راستے میں اتنی سخت پیاس لگی کہ کہیں سے پانی نہیں مل رہا تھا، پیاس سے مرنے لگا، بلکنے لگا پیاس سے۔ دیکھا ایک شخص ہے جس کے پاس پانی ہے، اس نے کہا مجھے پانی پلا دو۔ کیا ہے؟ اس نے کہا پانی اس شرط پر دوں گا کہ یہ سامان میں سے ایک خچر کا سارا سامان مجھے دے دو، خچر سمیت، تب تمہیں پانی پلاؤں گا۔ ایک خچر اس کو دے دیا، پانی کا گلاس پی لیا، پیاس بجھ گئی۔ پھر بھوک لگی تو بھوک سے تڑپنے اور مرنے لگا۔ کسی کے پاس دیکھا کہ تھوڑا سا توشا ہے، کھانا ہے، اس نے کہا مجھے کھانا دے دو۔ اس نے کہا ایک خچر لوں گا تب تمہیں کھانا دوں گا۔ ایک خچر اس کو دے دیا، کھانا کھا لیا۔ آگے گیا، پیٹ میں مروڑ ہوا، پیٹ میں درد پڑا، اب اس کو اجازت نہیں ہو رہی، کھانا باہر نہیں آ رہا، درد سے بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ ایک حکیم آیا وہاں پر، اس نے کہا میں تمہیں اس درد سے نجات دلا سکتا ہوں۔ کہنے لگا جلدی کرو۔ اس نے کہا مجھے ایک خچر سامان کا دے دو، میں تمہارا یہ درد دور کر دوں گا، تمہیں دوا دوں گا۔ ایک خچر اس کو دے دیا، اس نے دوا دی، اجابت ہو گئی، خالی ہاتھ واپس آ رہا تھا۔ کسی اللہ والے نے کہا کہ رب تجھے روزانہ اتنا کچھ مفت میں دیا کرتا تھا، تجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ رب تجھے پانی دیتا تھا، رب تجھے کھانا دیتا تھا، رب تجھے اجابت دیتا تھا، سب کچھ دیتا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ جب اجابت بھی ہو تب بھی رب کا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، رب کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔